بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ووری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی، سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ فوسوس لہما الشیطان، بس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا۔ اب وہ ہم بتا رہے تھے کہ آدم مثالی ہے، مقام انسانیت ہے، یہاں آدم ابو البشر اور حوا۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس کو کھا لو، چکھ لو، نزدیک ہو جاؤ تو نہ ہی تمہیں پیاس لگے گی، نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ ہی بھوک ہوگی، نہ ہی سستی ہوگی۔ اللہ تجوع فیہا ولا تارا، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ بس فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈالا، بس انسان کا نفس امارہ شیطان کی ولایت کے تحت آ جائے، بس شیطان آرزوؤں کے وسیلے سے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پر غالب آتا ہے۔ بس انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اگر شیطان کی ولایت کے تحت آ جائے تو شیطان آرزوؤں کے وسیلے سے، آرزو ہم نے کہا تھا امید، ٹھیک ہے، امید میں انسان عمل کرتا ہے، آرزو پہ انسان عمل نہیں کرتا، یعنی یہ آرزو میں انسان کا عمل نہیں ہوتا، خالی ہی صرف کیا کرتا ہے، آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلص ہے اور مخلص ہے تو نفس امارہ بالحسن بن جاتا ہے، اگر انسان مخلص اور مخلص نہیں ہے تو نفس امارہ بالسوء بن جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نفس امارہ ہے ہی ہے، لیکن بعض کا نفس امارہ بالحسن ہے، بعض کا نفس امارہ بالسوء ہے، نفس امارہ بالسوء ہے، ٹھیک۔ بس غلط چیزوں کو مزین کرتا ہے، بس وسوسہ کرتا ہے غلط چیزوں کو مزین، بس یہ وسوسہ فکری ہے کہ مقام انسانیت کے لیے شیطان تاکہ آشکار کرے کہ اس کے عیوب، ٹھیک، لیبدی لہما، تاکہ آشکار کرے ان کے عیوب، آدم مثالی کے یا آدم ابو البشر کے، ما لیبدی لہما ووری عنہما، جو پوشیدہ ہیں وہ آشکار کرے، من سوآتہما، سوآت وہ چیزیں جن کو آشکار ہونے میں انسان کو، جن کے آشکار ہونے میں انسان کو برا لگتا ہے کہ یہ آشکار نہ ہو، انہیں سوآت کہا جاتا ہے، تاکہ وہ آشکار کرے اس کی وہ چیزیں جو اسے بری لگتی ہیں کہ یہ آشکار نہ ہوں۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ذہن میں رکھیے گا، شیطان کا ایک مقام تھا، 6000 سال عبادت کی تھی، وہ آیا، بس اس کا سابقہ کیا تھا، اس بنا پر اگر ہم آدم ابو البشر کو مانیں، جو شریعت نہیں آئی، ابھی خلیفۃ اللہ نہیں ہوئے، ایک تو نظریہ یہ تھا کہ خلیفۃ اللہ ہوئے، خلیفۃ اللہ ہونے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آئے، تو ادھر تو ہم نے آدم مثالی بیان کر دیا کہ یہ آدم مثالی ہے، علامہ طباطبائی کی تفسیر، علامہ طباطبائی کی تفسیر ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم مثالی نہیں ہے، آدم ابو البشر ہے، تو پھر یہ عیون اخبار الرضا کی جو حدیث ہے کہ مامون نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اکٹھا کیا، اس سے آپ مطلب کو جان لے کہ کون دلچسپی رکھتے تھے کہ انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہودی اور عیسائی، یہ تبھی ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی روایت آئے جس میں انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت دی جائے، وہ اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چند جو ہے یہودیوں کے علماء ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے، ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے حدیثیں گھڑ کے ڈال دیں جس میں انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی، یا دین کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا، جیسے یہ بہانہ بنایا گیا کہ انسان مجبور ہے ہر فعل میں،
بس وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یزید نے جو امام حسین کا قتل کروایا ہے یہ یزید نے نہیں کروایا، اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ ٹھیک، ایمان جناب زینب ہو یا امام زین العابدین ہو تو انہوں نے جواب دیا، ان حضرات نے جواب دیا کہ خدا موت دیتا، خدا قتل نہیں کرتا، قاتل یزید ہے یا ابن زیاد ہے۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اسرائیلیات ہیں۔ بس یہودیوں اور عیسائیوں کو اکٹھا کیا اور وہاں جو ہے اعتراض کیا گیا کہ امام سے کہا گیا کہ کیا آپ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں؟ یہ جو سوال کرنے والا یہودی عالم ہے علی ابن محمد جمع، سوال کرنے والا بھی دیکھ لیں، اس نے کیا کہا کہ انبیاء کی عصمت کے آپ قائل ہیں؟ امام رضا علیہ السلام سے کہا تو پھر امام نے کہا ہاں میں انبیاء کی عصمت کا قائل ہوں۔ تو علی ابن محمد جمع نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی، عصیٰ آدم ربہ، کہ آدم نے معصیت کی اپنے رب کی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے بعد امام نے کہا وائے ہو تم پر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم انبیاء علیہ السلام کی طرف، اس بات میں ڈرو کہ تم انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت دیتے ہو، انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت نہ دیا کرو، تفسیر بالرائے نہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں جانتا کتاب کی تعویل کو مگر اللہ اور راسخون فی العلم، ہم سے پوچھا کرو، ہم سے تعویل لیا کرو۔ بس عصا آدم، اس کو تعویل کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد بس امام نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کو حل کون کرے گا؟ ہم حل کریں گے، اور خدا نے ہمیں علم دیا۔ جبکہ قول خدا جو تو نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، یقیناً اللہ نے، یہ جملے، یقیناً اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھیجا تو خلیفہ بنا کر بھیجا، حجت اللہ بنا کر بھیجا۔ بس اللہ نے اسے اس جنت کے لیے خلق نہیں کیا تھا، جہاں وہ تھے اس کے لیے خلق نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ زمین پہ نہیں آئے تھے معصیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ واضح ہو گئی بات؟ بس جناب آدم جب زمین پہ آئے ہیں تو خلیفۃ اللہ بن کے آئے ہیں، حجت اللہ بن کے آئے ہیں، اور جنت کے لیے وہ خلق، اس جنت کے لیے جہاں وہ تھے اس کے لیے خلق نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ جنت نہ کہ زمین پہ تھی تاکہ معصیت کہا جائے، یہ جنت زمین پہ نہیں تھی تاکہ معصیت کہا جائے۔ جو ہی زمین پہ آئے ہیں ان کی عصمت واجب تھی، معصومیت واجب تھی۔ زمین پہ جب آئے ہیں آدم علیہ السلام، معصومیت واجب تھی۔ جب اللہ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا تو معصوم بنا کر بھیجا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کتنی واضح ہے؟ بس جنت، امام فرما رہے ہیں کہ جنت جہاں وہ تھے وہ تکلیف کی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی شریعت نہیں آئی تھی تاکہ ہم کہیں کہ معصیت ہے یا معصیت نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بس جنت، بہشت جس میں تھے وہ جنت نہیں تھی جو ہمیشگی والی جگہ ہے، وہ ہمیشگی والی جگہ ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے جناب آدم علیہ السلام کی جانب جو گناہ کی نسبت دینا ہے وہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز، اگر عیون اخبار و رضا میں جائیں تو پورا ایک امام نے دفاع کیا ہے، چاہے وہ جناب یونس علیہ السلام کے لحاظ سے ہو کہ وہ جناب امام فرماتے ہیں کہ اگر فظن، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان لن نقدر علیہ، کہ خدا مجھ پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یقین کر لیا۔ فظن بمعنی یقین ہے، کیونکہ قرآن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یظنون، یوقنون کے معنی میں یظنون انہم ملاقو ربہم، انہوں نے ملاقات کرنی ہے کس سے؟ اپنے رب سے۔ بس یہاں ظن بمعنی یقین ہے، اور یقین رکھ لیا کہ خدا کبھی بھی میری روزی تنگ،
چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہی کیوں نہ رہوں. کتنا معاملہ الگ ہو گیا اگر ہم معاملہ صحیح روایات کے ذریعے نہ کہ ان اسرائیلیات کے ذریعے حل کریں. ٹھیک، ایک یہ معاملہ بس وسوسہ کیا ان دونوں کے لیے شیطان نے. بس دو تفسیریں ہو گئیں. ایک تفسیر آدم ابو البشر کو لیں تو عیون اخبار و رضا کے مطابق کریں، عیون اخبار و رضا کے مطابق. یہاں سے معاملے حل ہو جائیں گے کہ کوئی جناب آدم روس یا نہیں آئے بلکہ حجت بن کے آئے، معصوم بن کے آئے. زمین پہ آئے تو معصوم بن کے آئے اور کوئی گناہ نہیں کیا. یہ واضح کیا امام رضا علیہ السلام نے. اور دوسری روایات کی جو تفسیر کرتی ہے آدم مثالی، کہ ہم امام جعفر صادق کا بتا چکے ہیں کہ شخص نے کہا کہ دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. امام نے کہا کہ یہ دعا کیا کرو کہ جنت سے نہ نکالے جاؤ. بس آدم مثالی کی بات ہو رہی. اس پہ بھی علامہ طباطبائی نے اسی سورہ اعراف میں دلیل دی ہے کہ کم کہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ٹھیک، بس ہم نے پھر تمہیں تصویر دی. بس کم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ بس تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. انسان آدم مثالی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، اب آتے ہیں یہاں. وقال، شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ. یہ تفسیر بالرائے کر رہا ہے. اب یہ تفسیر بالرائے کر رہا ہے شیطان. وقال، شیطان نے کہا، نہیں منع کیا تم سے تمہارے رب نے اس درخت کے حوالے سے. یہ شجرہ علم اہل بیت کا جو درخت ہے اس کے بارے میں منع نہیں کیا، الا مگر. اس لیے منع حصر کر کے کہہ رہا ہے. اب دیکھیں کہ شیطان کا کیا مقام تھا. پہلے وہ شیطان نہیں تھا، 6000 سال کی عبادت تھی. وہ فرشتوں سے بلند ہو چکا تھا، افضل ہو چکا تھا. ٹھیک، اس نے آ کے تفسیر بالرائے کیا کی کہ اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا گیا مگر. بس کفر شیطان کے اندر پہلے سے موجود تھا، تکبر پہلے سے موجود تھا. الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم فرشتے ہو جاؤ. فرشتے ہونے سے مراد ہے جاوید ہو جاؤ، یعنی فرشتے ہو جاؤ، موت تمہیں نہیں آئے گی. او تکونا، یا ممکن ہے کہ تم خالد ہو جاؤ، انسانی رہو لیکن خالد ہو جاؤ. یا فرشتے ہو جاؤ، یا کیا ہمیشہ ہی انسان رہو لیکن خالد، انسان خالد ہمیشہ رہو. ٹھیک، بس یہ جو ہے ممکن ہے کہ یا جو ہے نا، یا سے مراد ہے ممکن ہے کہ تم یا فرشتے ہو جاؤ، ممکن ہے تم جاوید ہو جاؤ. انسانی رہو لیکن جاوید ہو جاؤ، انسانی رہو جاوید ہو جاؤ. ٹھیک، اب یہ بات صرف حسر کے ساتھ بھی کی، صرف نہیں کی، حسر کے ساتھ بھی بات کی. وقاسمہما، قاسم باب مفعلہ ہے، قاسم یقاسم مقاسمتن. لیکن یہاں مقاسمہ مشارکت کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ زارب تزارب کہیں تو مشارکت کا زیادہ معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا. یہاں قاسم بمعنی مشارکت نہیں ہے کہ دونوں نے قسمیں کھائیں، بلکہ شیطان نے قسم کھائی. تاکید کے لیے ہے، نہیں شدید قسم کھائی. اب ایک 6000 سال کی عبادت کرنے والا ہے، اور 6000 سال بھی ہماری دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، وہاں کے اعتبار سے 6000 سال. ایسا مقام رکھنے والا وہ آ کے قسم بھی کھا رہا ہے، اور قسم بھی شدید کھا رہا ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فَبِعِزَّتِكَ. یہ ٹھیک، قسمیں بھی شدید کھائیں ان دونوں سے. اب ان دونوں سے یعنی آدم مثالی سے کہہ دیں یا آدم ابو البشر اور حوا ماں سے. ٹھیک، ان دونوں سے قسمیں کھائیں. بس مبالغہ کیا، شدید قسمیں کھائیں ابلیس نے. انی لکما لمن الناصحین، قسم بھی کھائی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے خیر خواہ سمجھو، مجھے مخلص سمجھو اپنا. میں فریب دینے والا نہیں. ٹھیک، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شدید قسمیں کھائیں.
بس وسوسہ ڈالنے کے لیے شدید قسمیں کھائیں۔ آگے قرآن نے کہا ہے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ تمہارا قریبی تمہارے گناہ کا سبب بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن، آدم مثالی لیں تو اس کی بھی دلائل موجود ہیں کہ شیطان اپنے کے صورت میں آتا ہے، اولاد کی صورت میں آتا ہے، بھائی کی صورت میں آتا ہے، بہن کی صورت میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آدم مثالی ہے تب بھی جوابات موجود ہیں۔ علامہ ططائی نے جو نظریہ دیا ہے اس کے مطابق بھی جوابات موجود ہے، راہ کوئی بند نہیں ہوتی، بس آپ نے فکر کرنی ہے کہ اس نظریے کے مطابق چلیں یا اس نظریے کے مطابق چلیں۔ اس نظریے کے مطابق چلتے ہیں، اب معاملہ آپ آ کے عصا سے مراد لیں گے کہ عصا جو لفظ استعمال کیا، علامہ ططائی کہتے ہیں کہ عصا معصیت سے، کہ یہاں جو نسبتیں اس نبی کی طرف دی گئی ہیں، تبھی میں نے آدم مثالی بیان کیا کہ ایسی نسبت کسی نبی کی طرف نہیں دی گئی۔ ننگا کر دیا، معصیت کر دی، ظالم بنا دیا، بہکا دیا، گمراہ بنا دیا، یہ ساری تم دونوں ظالم ہو گئے، بس ایسی کبھی بھی قرآن نے نبی کی طرف نسبتیں نہیں دیں۔ لیکن اگر آپ توجیہ کرنا چاہیں، آدم ابو البشر ماننا چاہیں، تو اعصاب معنی نسیہ ہو سکتا ہے جو سورہ طٰہٰ کو ملا لیں کہ وہاں عصا اور اس کے بعد نسیہ ذکر کیا گیا کہ اعصاب معنی نسیہ ہے، اور زمین پہ شریعت کا آغاز ہوا تھا، معصیت کا کانسیپٹ ابھی زمین پہ شروع ہوا تھا۔ زمین پہ آنے کے بعد زمین پہ حجت خدا اور خلیفہ خدا بن کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی گناہ، اللہ نے زمین پہ چنا ہے جناب آدم کو، اس وقت وہ چنے ایک ہے کہ آدم مثالی ہیں، وہاں چنے گئے۔ بس دو توجیہیں موجود ہیں آپ کے پاس، اور روایات بھی دونوں طرفوں سے تائید کرتی ہیں، معاملہ راستہ رکا نہیں ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس نظریے کو اپناتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آدم ابو البشر مانیں اور گناہ کی بھی نسبت دے دیں جناب آدم کی طرف، تو کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں جی نہیں، دین نے آ کے، صحیح روایات نے آ کے کہا ہے کہ اگر آپ آدم ابو البشر کے نظریے کو بھی مانیں تب بھی آپ گناہ کی نسبت جناب آدم کی طرف، معاملہ حل ہے، معاملہ حل ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ تدلیہ سے، تدلیہ آہستہ آہستہ کسی کو نزدیک کرنا، آہستہ آہستہ نزدیک کرنا۔ یہ جو آپ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، بالٹی ڈالتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جاتی ہیں، رسی کو نیچے لے جاتے ہیں آپ، ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں القوہ فی غیابات الجب، فی غیابات الجب۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر میرے خیال سے 10 ہے، 10 ہے یا کوئی دیکھ لیجئے گا آپ پھر بھی، لیکن سورہ یوسف میں آیا ہے کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ ایک ہی دفعہ دھکا دے دو، دفتن کسی چیز کو کسی کے قریب، دفتن جو دلہ ہے، تدلیہ ہے، وہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو کسی کے نزدیک کرنا۔ بس شیطان آہستہ آہستہ، ہم نے کہا کہ وہ قیام نہیں کرتا، جو قیام کرنے والا ہے وہ فوراً حملہ کرتا ہے، جو گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے، مکر و فریب دینے والا وہ آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ شیطانی حملہ کس کے ساتھ ہے؟ مکر و، یہ قرآن کریم نے کہا کہ مکر و فریب کے ساتھ ہے۔ فوسوس، مکر کرتا ہے وہ، ہیلا کرتا ہے وہ، خیالات کے ذریعے آتا ہے، آرزوؤں کے ذریعے آتا ہے، آرزوؤں کے ذریعے آتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، غرور کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کا اظہار کرنا لیکن دل میں برا ارادہ رکھنا، ظاہری طور پہ خیر خواہی کا ارادہ کرنا اور دل میں برا ارادہ ہو، اسے غرور کہا جاتا ہے۔ کتنا قرآن معجزہ ہے، لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کبھی قسمیں کھائیں، کبھی حسر کا کلام لے آیا کہ تمہیں نہیں روکا گیا اس سے، مگر اس لیے روکا گیا کہ تم فرشتے بن جاؤ، جاوید انسان بن جاؤ، اس لیے روکا گیا ہے۔ نہیں مانی بات، کہا کہ قسم کھاتا ہوں، اب قسم کھائی، قسم سے بھی دال نہیں گلی،
کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا مخلص ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں. یعنی کہیں نہ کہیں انسان پھنس جائے. بھائی کے ذریعے نہیں مانتا تو اولاد کے ذریعے تو مان لے گا. ہم نے کہا نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ضروری نہیں کہ چاروں طرفوں سے آئے، ایک طرف سے ہی کہیں نہ کہیں شکار تو ہو جائے گا نا. یہ آپ نے ملا کے جب کرنا ہے تو معاملہ حل ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس ان کو نزدیک کیا آدم مثالی یا آدم ابو البشر، ان کو نزدیک کیا اس کو بغرور، غرور کے ذریعے. غرور یعنی خیر خواہی کا اظہار کرنا، دل میں برا ارادہ رکھنا. ٹھیک. فلما ذاق الشجرہ، ذاق ذوق عقل کے مقابلے میں، ایک کھاتے ہیں آپ، ایک چکھتے ہیں آپ. چکھتے ہیں آپ. اگر سورہ طٰہٰ میں جائیں تو سورہ طٰہٰ میں لفظ ذاق استعمال نہیں کیا گیا، اکلا کہا گیا. فلما اکلا منہا بدت. یہاں کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ذاقہ. ان دونوں کو جمع کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا کھایا، تھوڑا سا کھایا. ٹھیک. کم کھایا، کم کھایا. فلما ذاقا، چکھنا چکھا جاتا ہے کہ نمکین ہے یا کھٹا ہے یا کڑوا ہے، کھایا جاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے. چکھا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. چکھا آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ نمکین ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، شور ہے، شیر ہے، شیرین ہے، کیا ہے. ٹھیک. سورہ طٰہٰ میں یہ آیا فلما اکلا منہا. ٹھیک. فلما ذاق الشجرہ بدت، آشکار کر دیا ان کی سوآتہما، وہ عیوب آشکار کر دیے جن کے آشکار ہونا انسان کو برا لگتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے. واتفقا، اور وہ شروع ہو گئے یکسفان، خسف یکسف، خسف یکسف یعنی جوڑنا چپکانا، جوڑنا چپکانا. انہوں نے چپکانا شروع کر دیے. من ورق الجنہ، زمین جنت کے پتے. یہ کیا مراد ہے جنت کے پتے اپنے آپ سے چپکانا شروع کر دیے؟ کیا مراد؟ یعنی کیا؟ معصیت کی طرف جب انسان کو لے آتا ہے تو ہمیں جنت کی پہلی روشنی اور پتے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ توبہ اور استغفار. وہ جنت کا پتہ استغفار ہے. اس کے بعد فوراً جو آیت آ رہی ہے اس سے ہی پتہ چل رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. یہ جنت کا پتہ ہے کیا؟ توبہ اور استغفار. جب دیکھا، انسان دیکھتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تب فکا کہ شیطان مجھ پر قابو کر لیا. شیطان نے شروع کر دیتا ہے انسان کہ جنت کے پتے خود سے چپکانا شروع کر دے. یعنی توبہ، استغفار. وَنَادَاهُمَا، معلوم ہو گیا. ندا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ مناجات یعنی نزدیک سے سرگوشی کرنا، قریب سے آواز دینا، بہت نزدیک سے آواز دینا. ندا دور سے آواز دینا. اب جب انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے تو وہ خود دور ہو جاتا ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں ندا دی، ان کا رب انہیں ندا دیتا ہے، آدم مثالی کو ندا دیتا ہے. أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكَكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں اس شجرہ سے منع نہیں کیا تھا؟ ہاذہ شجرہ نہیں کہا، تلکم الشجرہ. تل کا دور کے لیے آتا ہے، یعنی وہ یہ شجرہ علم اہل بیت بہت بڑا مقام ہے، ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا. میں ایسا بلند پہاڑ ہوں کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، خطبہ شکشکیہ تیسرا خطبہ، وَلَا يُرَقِّي إِلَيَّ الطَّيْرُ، کوئی کتنا بڑا مقام حاصل کر لے رسول خدا کے علاوہ وہ میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. رسول اور آل رسول کے علاوہ باقی کوئی میرے مقام کو نہیں پہچان سکتا. ٹھیک. ان تلکم الشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ جنت کے پتے کیا ہوا؟ توبہ، استغفار، کوتاہی کا اعتراف، پشیمان ہونا.
بس انسان گرفتار ہو گیا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، وسوسے میں آ گیا. اب کیا کرے؟ اب پشیمان ہو، اب اعتراف کرے، اب جنت کے پتے کو اپنے آپ سے چپکائے. ننگا جو ہو گیا، یہ مانوی ننگا ہے، ظاہری ننگا نہ کریے گا. یہ مانوی ننگا ہے کہ انسان گناہ کر کے رسوا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ روایات میں کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ تمہیں رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، تم استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو پرفیوم لگاؤ، خوشبو لگاؤ. کس کے ذریعے؟ بس جنت کے یہ پتے ہیں یا جنت کے یہ پھول ہیں. توبہ اور استغفار کیا ہوا؟ جنت کے پھول اور پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس شجرہ سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بس آپ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی کیوں گئے ہیں آدم مثالی کی جانب. جو تعبیریں استعمال کی گئی ہیں ننگے پن کی، یہ ساری کہا کہ نبی کے لیے تعبیریں ممکن ہی نہیں، یہ نبی کی طرف تعبیریں دینا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے نہیں کہا تھا اے آدم مثالی، اے آدم مثالی کے دو کردار آدم و حوا، مرد اور عورت، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ عدو مبین، شیطان تمہارا واضح، یعنی اس کی دشمنی کیا ہے؟ واضح. وہ واضح کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں تاکہ سیدھے راستے سے ہٹا دوں. واضح دشمنی کیا ہے؟ اس نے خود قسم کھائی ہوئی ہے، واضح قسم کھائی ہوئی ہے، چیلنج کیا ہوا ہے کہ مجھ سے بچنا ہے بچوں، میں سیدھے راستے میں بیٹھا ہوا ہوں تمہیں بہکانے کے لیے. بس واضح دشمنی ہے، دشمن واضح ہے یہ. اور جس کی دشمنی واضح ہو، جب آپ کہتے ہیں عذاب مبین یا عذاب علیم، یعنی عذاب اتنا دردناک ہے کہ وہ سہ نہیں پائیں گے. وہ دنیاوی سختیاں نہیں سہ پاتے تو آخرت کی سختیاں، بس اس وجہ سے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ عذاب علیم، عذاب عظیم، مستحکم عذاب، دائمی عذاب، کبھی نہ رکنے والا عذاب، ایک سانس نہ دینے والا عذاب، کہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا انسان کے تھوڑا وقفہ حاصل کر لے. ٹھیک. بس یہ بحث اعلیٰ ترین بحث ہے، اور اس کے لیے بڑا ہی تیاری کی ضرورت ہے کہ انسان پہلے تیاری کرے اور گفتگو کرے، تاکہ ہم یہ تو ثابت کریں ہمارے ہاں مشکل کیا ہے. ہمارے ہاں مشکل آدم ابو البشر بنا کے اسے گناہ میں مبتلا کر کے معاذ اللہ اور کام خراب کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہماری بعض دعاؤں کے یہ جملے ہیں. آپ اگر عیون اخبار الرضا کی، امام رضا کی یہ حدیث نہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ان دعاؤں میں پھر کیا آیا ہے؟ بھائی اس دعاؤں میں آپ آدم مثالی لے لیں. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.